نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی تو آپ مکہ مکرمہ تشریف نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ مشرکین روکتے تھے اور رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اسی فکر و سوچ میں آپ اور صحابہ کرام ہر وقت متفکر رہتے تھے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسان سی صورت بنے اور ہم بخیر و عافیت مکہ مکرمہ داخل ہو جائے۔ اس دوران آپ باقاعدہ منتظر تھے کہ اللہ کوئی اشارہ فرمائے گا، اور صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد خواب پوچھتے تھے۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ عمرے کا احرام کر کے بخیر و عافیت داخل مکہ ہوئے اور عمرہ کر کے وہاں سے واپس ہوئے۔ صحابہ کرام نے اس کو تفاؤل اور بشرائے خداوندی سمجھ کر حضرت سے کہا کہ اسی سال چلتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خواب میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس سال ضروری ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ یہ راستہ آسان کر دے۔ لیکن صحابہ کی شدت جذبات اور فرط عقیدت کو دیکھ کر آپ نے بھی عزم سفر باندھا۔ القصہ مختصر، جب حدیبیہ مقام پر آپ پہنچے تو مشرکین کی طرف سے اطلاع آئی کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور ہم کسی صورت میں بھی آپ کو داخل مکہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی عزم و ارادہ نہیں ہے، لیکن مشرکین نے خوف و خطر کے پیش نظر آپ اور صحابہ کو حدیبیہ سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اس گفتگو نے خاصی طول اختیار کی اور درمیان میں قواصد آتے جاتے رہے۔ حضرت عثمان کو آپ نے تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا اور مشرکین کو اطمینان دلانے کے لیے، کیونکہ عثمان ان کے معززین میں سے تھے۔ اس وقت مکہ کی سرزمین پر عثمان سے زیادہ بااثر انسان نہیں تھا۔ ان کے آنے میں بھی دیر لگی اور یہ بات مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے آپ ایک قسم کے ناراض ہوئے اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم یہ بیعت کر لو کہ اگر عثمان شہید ہوئے ہیں تو ان کے خون کا بدلہ لے کے یہاں سے واپس ہوں گے۔ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے حضرات صحابہ سے بیعت لی۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عثمان بخیر و عافیت واپس آئے اور بتایا کہ یہ گفتگو ہوئی اور مجھے مجبور کر رہے تھے کہ تم احرام کھولو، عمرہ کرو، لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو راستے میں روکا ہے اور مجھ سے عزت کا برتاؤ کر کے ایک احسان جتلاتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمام واقعات پیش آئے اور حدیبیہ کی صلح کی نوبت آئی اور اس میں ایسی شرائط عائد کی گئی جس سے بظاہر صحابہ کی بڑی دل آزاری ہوئی، بہت تکلیف پہنچی اور صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ظالمانہ باتیں مشرکین کی برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو تسلی دی کہ میں حدود حرم میں خون نہیں گرنے دوں گا، جہاں تک ہو سکے گا امن و سلامتی کے حدود قائم کروں گا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ چنانچہ جب آپ واپس ہونے لگے تو سورۃ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے مکہ فتح کر کے دے دیا۔ ابن عمر بخاری میں کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں، کیونکہ اعلان اس وقت ہوا ہے۔
چنانچہ اس سورت کی مختلف آیات متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حل کو قصر کیا۔ آپ نے یہ خواب صحابہ سے بیان فرمایا، گو آپ نے مدت کی تعین نہیں فرمائی مگر شدت اشتیاق سے۔ اکثروں کا خیال اس طرف گیا کہ امسال عمرہ میسر ہوگا، اور اتفاقاً آپ کا قصد بھی عمرے کا ہو گیا۔ آپ تقریباً 1500 آدمیوں کو عمرہ لے کر بغرض عمرہ مکہ روانہ ہوئے، اور ہدی بھی آپ کے ساتھ تھی، یعنی قربانی کے جانور۔ یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت سا مجمع کر کے اتفاق کیا کہ آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے، حالانکہ ان کے ہاں حج عمرے سے دشمن کو بھی کبھی نہیں روکا جاتا۔ بہرحال حدیبیہ پہنچ کر جو مکہ سے قریب ہے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا حبسہا حابس الفیل، جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا اس نے اس اونٹنی کو بھی روک لیا، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کے دین کی حرمتوں کی تعظیم قائم رہے میں منظور کروں گا۔ آخر آپ نے وہیں قیام کیا، اسی مقام کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں۔ آپ نے مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو آنے دو، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ نے حضرت عثمان کو وہیں پیغام دے کر بھیجا، اور بعض مسلمان مرد عورت جو مکہ مغلوب مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ امن قریب مکہ میں اسلام غالب ہوگا۔ حضرت عثمان کو قریش نے روک لیا۔ ان کی واپسی میں جو دیر لگی، یہاں خبر مشہور ہوئی کہ عثمان قتل کیے گئے۔ اس وقت آپ نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو، سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی، ڈر گئے اور حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ مکہ کے چند رؤساء بغرض صلح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھ کر قرار پایا کہ اس سلسلے میں بعض امور بحث و تکرار کی ہوئی، مسلمانوں کو غصہ و جوش بھی آیا، تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے، لیکن آخر حضرت نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرما لی، اور مسلمانوں نے بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا، جس میں ایک شرط کفار کی وجہ سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور سال آئندہ غیر مسلح ہو کر عمرہ کر لیں، اور یہ کہ فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ اس مدت میں جو مرد ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھے، اور جو تمہارے آدمی ہمارے پاس آئے ہم واپس نہیں کریں گے۔ صلح کے تمام معاملہ طے ہو جانے کے پر آپ نے حدیبیہ ہی میں ہدی کا جانور ذبح کیا اور حل کو قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے ہی میں یہ صورت فتح نازل ہوئی اور یہ سب واقعہ اواخر سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل سن 7 میں اپنے خیبر فتح کیا، جو مدینہ سے شمالی جانب 4 منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حملے میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ہمراہ تھے۔ سال آئندہ یعنی ذیقعدہ سن 7 میں آپ حسب معاہدہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے اور امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ عہد نامے میں جو 10 سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی، قریش نے نقض عہد کیا۔ آپ نے مکے پر چڑھائی کی اور رمضان 8 ہجری میں اس کو فتح فرمایا۔ یہ اس کے مضامین کا خلاصہ ہے۔